سر میں ڈاکٹر شہناز بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. آپ کا تعلق میرا عمران خان صاحب کا سوال ہے. آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, تو میں بھی انصاف ہی سے متعلق سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی حکومت میں ہمیشہ قانون کی بالا ترجیح ہے. نور مقدم قتل کیس ایک بڑا کیس ہے جس نے عوام کی توجہ حاصل کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نور مقدم کے قاتل کو عدالت میں کبھی 20 چیئر پر اور کبھی اسٹریچر پر لایا جا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کی ذہنی اور نفسیاتی حالت خراب ثابت کر کے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہانی ہمیں کچھ اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم پاکستان کی عدالتی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے کیسز ملتے ہیں جن میں طاقتور اور صاحب حیثیت ملزمان جو ہیں وہ ان کی جعلی بیماریوں سے ریلیف حاصل کیا گیا. ہمارے سابقہ نواز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں اور زرداری صاحب اور شاہ رخ چتوئی کیس اس کی بڑی مثالیں ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی ایسا کب تک ہوتا رہے گا اور اس تمام صورتحال کو حکومتی سطح پر عملی انداز میں کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ جی شکریہ جی. دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو سارا ملک کے اندر ایک ہم ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ طاقتور جو ہے نا وہ پریولیجڈ ہے, اس کے لیے وہ چوری بھی کرے, ڈاکے مارے, جو بھی کرے, اس کے لیے کوئی خاص پوزیشن ہے. وہ جیل میں بھی جائے گا تو وی آئی پی سیلز ہے اس کے لیے. اس کے وہ جب جائے گا عدالت کے اندر تو اپنے پورے چمچے لے کے جائے گا, وہ پھول پھینکیں گے اس کے اوپر. میں آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس لیے تو میں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا. یہ ایک چیز ہے, اگر ہم ایک چیز ٹھیک کر دیں, مجھے کوئی کہنا کہ ایک چیز آپ ٹھیک کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, قانون کی بالادستی. جس دن ہم طاقتور کو یہ پریولیج, اور میں اکیلا نہیں ہوں نا, بدقسمتی یہ ہے, میں تو کوشش کروں, عدالتیں آزاد ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہم پوری کوشش کریں. مثلا نیب ہے, اب نیب آزاد ہے, لیکن میں اب پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے, انہوں نے چوری اتنے پیسے کیے ہوئے ہیں, یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں. وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے بڑے کا, اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں. وہ سرکاری وکیل جو بڑا پیسہ ہوتا ہے وہ ڈیٹس پہ ڈیٹس لیے جا رہا ہے. ابھی آپ ان کی دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو بڑے ہمارے یہ رائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ قانون کے اوپر ہیں. اس کا اعتزاز حسن نے بڑی اچھی بات کی تھی, دا شریف ڈاکٹرین, کہ ان کے لیے قانون ہی کوئی علیحدہ ہے. یہ ہمیشہ ہی بات جاتے ہیں, یا یہ ججز کو ان کی ماضی, میں اب یہ نہیں بات کر رہا, ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, جو مافیا ہے, جس کو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا. تو انہوں نے اپنے لیے اور طاقت, کیونکہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے, باقی بھی یہ کر لیتے ہیں. تو یہ جہاد ہے. یہ میں آپ کو پھر سے کہوں, یہ اللہ کا کام ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. میری تو جہاد ہے یہ. میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لیے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں یہ جو آپ نے کیسز بھی بتایا ہیں ان کے اندر میں پرسنل انٹرسٹ لیتا ہوں. میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں, لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہے, اور اس میں آپ کو کہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے 74 سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں. اور دوسرا بھی ہم کام کرنے لگے ہیں. میں آپ کو ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کیسے طاقتور, صرف پولیٹیشنز ہی نہیں, یہاں کارٹلز بنے ہوئے ہیں, مافیاز بنے ہوئے ہیں, جو کہ سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کارٹلز مطلب مونوپلی بنا کے, تو وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور عوام کے اوپر مہنگائی قائم کر دیتے ہیں اور بڑا پیسہ بناتے ہیں. اب اس کے اوپر میں نے سارے جو ریگولیٹرز, یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ سسٹم. ریگولیٹر کیا ہوتا ہے؟ ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ان بڑے بڑی کارٹل سے, یہ جو بڑے بڑی مونوپلیز ہیں, یہ جو اکٹھے ہو کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں اوپر کر دیتے ہیں. تو میں نے ریگولیٹرز کو بلایا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول. اب ذرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا
8 ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ 808 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں، اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں؟ جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثلا چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے، یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹے کا یا اس کا سیمنٹ کا، انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے آرڈر لے لیے، اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے۔ وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں۔ اور 250 ارب روپیہ، سوچیں میرے پاس اگر 250 ارب روپیہ آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پہ ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی آسان کروں۔ دوسری چیز، ایک اور چیز ذرا سنیں، ایف بی آر کے ساتھ، ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے 2500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں۔ 2500 ارب روپیہ ایف بی آر پہ۔ اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں، ان کو پیسہ چلا اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹ نہیں کر رہے۔ اب یہ پھنسے کدھر ہوئے ہیں؟ کمشنر اپیلز پہ پھنسے ہوئے ہیں، اپلائڈ ٹرائبیونلز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہائر کورٹس میں کوئی 30% ہائر کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں، 19,000 کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں 270 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ سارا ہے، اگر آپ ہمارا انصاف کا نظام فنکشن کر رہا ہو، اب سوچیں میرے پاس یہ پیسہ آ جائے، 2,500 ارب تو صرف ٹیکس کے ایف بی آر کے پاس پھنسا ہوا ہے، صرف 8 ریگولیٹرز کا 250 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ صرف کیونکہ طاقتور کے پاس وکیل تکڑے ہیں وہ چلنے نہیں دیتے۔ کمزور نہیں کرتا کچھ۔ دیکھیں کمزور کی چوری سے کبھی ملک نہیں تباہ ہوتا، طاقتور کی چوری سے تباہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں، یہ اجازت نہ دیں کہ ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے؟ ریگولیٹر تو وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں، ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا یہ چند مہینوں کے اندر۔